سبھی کو میرا سلام، آداب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو کی ابتدا کے مختلف نظریات۔ اردو کے آغاز و ارتقاء کا سلسلہ عام طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے جوڑا جاتا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اردو ہندوستانی زبان ہے اور ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کے یہاں قیام سے، یعنی مسلمانوں کے یہاں قیام سے اردو میں ایک نئی جان پیدا ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ اردو کی صورت اس وقت نکھرنی شروع ہوئی جب مسلمانوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور اس ملک کے باشندوں سے ان کا میل جول بڑھا۔ یہ واقعہ تقریباً 1000 عیسوی کا ہے۔ مسلمان اس سے پہلے ہی ہندوستان آنے لگے تھے۔ قاعدہ ہے کہ مختلف زبانیں بولنے والی قومیں جب ایک دوسرے سے ملتی اور لین دین کرتی ہیں تو ایک نئی زبان کی بنیاد پڑتی ہے۔ اسی طرح اردو بھی ایک نئی زبان بنی۔ اردو ادب کے طالب علم کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اردو زبان کا آغاز کہاں، کس زمانے میں ہوا۔ زبان کے عالموں نے اس سلسلے میں مختلف نظریے پیش کیے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، کسی نے کہا ہے کہ اردو پنجابی سے نکلی ہے، کسی نے سندھ بتایا ہے۔ تو انہی مختلف نظریات کو آج ہم پیش نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے کہ سب سے پہلے جو نظریہ ہے وہ ہے سید سلیمان ندوی کا، جنہوں نے اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں اردو کی پیدائش سندھ قرار دی ہے اور لکھتے ہیں: مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے اور اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حوالہ اس وادی سندھ میں تیار ہوگا۔ لیکن لسانیاتی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں صداقت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں نے سندھ کی تہذیب و معاشرت کے علاوہ وہاں کی زبان کو بھی متاثر کیا، لیکن وہ زبان اردو نہ تھی بلکہ اس زبان کی قدیم شکل تھی جو آج سندھ کہلاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سندھی زبان میں ہمیں عربی کے بے شمار الفاظ ملتے ہیں، بلکہ اس نے عربی زبان کے رسم الخط کو بھی اختیار کر لیا۔ دوسرا نظریہ ہے اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی۔ حافظ محمود شیرانی نے اس نظریے کو اپنی تصنیف پنجاب میں اردو میں بڑی بخوبی طریقے سے لکھا ہے۔ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے۔ چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے دہلی جاتے ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ ضرور لے کر گئے ہوں گے، کیونکہ غزنوی سلطنت کے قیام کے بعد مسلمان دھیرے دھیرے سارے پنجاب میں پھیل گئے تھے۔ یہ لوگ فارسی بولتے آئے تھے، ان میں سے کچھ کی مادری زبان ترکی بھی تھی۔ پنجاب میں مسلمانوں نے تقریباً 200 سال تک قیام کیا۔ اس مدت میں ان کے اور اہل پنجاب کے درمیان مضبوط سماجی روابط قائم ہو گئے تھے۔ انہی روابط کی بنیاد پر حافظ محمود شیرانی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں سرزمین پنجاب میں پیدا ہوئی اور وہیں سے وہ ہجرت کر کے دہلی پہنچتی ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اردو کی پیدائش نواح دہلی، یعنی دہلی کے آس پاس کے ایریے کو بتایا ہے۔ اردو پنجابی زبان سے ماخوذ ہونے کے نظریے کی بڑی خوبی کے ساتھ تنقید کی ہے اور انہوں نے نواح دہلی کی بولیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے، کیونکہ شہر دہلی 4 بولیوں کے سنگم پر واقع ہے، جو ہے ایک ہریانوی ہے، کھڑی بولی ہے، برج بھاشا ہے، میواتی ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ اردو کے ارتقاء میں ان تمام بولیوں کے اثرات مختلف زمانوں میں پڑتے رہے ہیں۔ جیسے ہریانوی نے قدیم اردو کی تشکیل میں حصہ لیا تو کھڑی بولی نے جدید اردو کا ڈول تیار کیا۔ برج بھاشا نے اردو کا معیاری لب و لہجہ متعین کرنے میں مدد دی اور میواتی نے قدیم اردو پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ تو مسعود حسین خان
اردو کی پیدائش نواح دہلی کے آس پاس مانتے ہیں اور ان چاروں بولیوں کے سنگم کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اب اگلا نظریہ ہے اردو برج بھاشا سے بنی ہے، یعنی اردو کی ابتدا کے بارے میں محمد حسین آزاد نے آب حیات میں کہا ہے، اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے۔ آزاد ہی نہیں، آزاد کے علاوہ اور مصنفین نے بھی اردو کو برج بھاشا کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ مثلاً آزاد سے قبل میر امن، سر سید احمد خاں، امام بخش صاحبائی اور آزاد کے بعد سید شمس اللہ قادری کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اردو کے برج بھاشا سے نکلنے کے نظریے کی تنقید محمود شیرانی اور ڈاکٹر شوکت سبزواری نے کھل کر کی ہے، اور ان دونوں نے یہ ثبوت پایا کہ ان دونوں زبانوں میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں بلکہ بہنوں کا رشتہ ہے۔ ایک نظریہ ہے اردو کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ فتح دہلی کے 100 سال بعد علاؤالدین خلجی کی فوجوں کے ساتھ اردو دکن پہنچتی ہے۔ اس کے کافی عرصے بعد محمد تغلق نے دیوگری کو دولت آباد کا نام دے کر اپنا پایۂ تخت بنایا۔ اس نے دہلی کی تقریباً کل آبادی کو دولت آباد میں منتقل کر دیا۔ سپاہیوں اور شاہی ملازموں کے ساتھ علماء، فقراء، صوفیہ بھی بڑی تعداد میں دکن پہنچتے ہیں۔ صوفیہ نے اس زبان کو دین کی تبلیغ اور اشاعت کا ذریعہ بنایا، اور اس زبان نے وہاں قابل ذکر ترقی کی۔ اس لیے بعض اہل قلم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، کیونکہ مسلمان اولاً علاقۂ سندھ کے علاوہ مالابار، کارومنڈل بھی نمودار ہوئے تھے، لیکن یہ اردو کی قدیم شکل تھی۔ ایک نظریہ اردو کے متعلق کھڑی بولی سے بننے کا بھی ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری، ڈاکٹر سہیل بخاری، پروفیسر گیان چند جین اردو کی اصل قرار کھڑی بولی کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ پنجاب کی زبان پنجاب کی اولاد ہے۔ اگر کھڑی بولی پنجابی سے نہیں نکلی تو اردو بھی پنجابی سے نہیں نکلی۔ اس طریقے سے سبھی ماہر لسانیات جو ہیں ان کے الگ الگ نظریات ہیں۔ کسی کا نظریہ پنجاب سے ہے تو کسی کا نظریہ سندھ سے ہے تو کسی نے کھڑی بولی کو بتایا ہے، لیکن سب سے جو اہم نظریہ ابھی تک مانا جاتا ہے ان سب میں وہ ہے پروفیسر مسعود حسین خاں، کیونکہ انہوں نے اردو کی جو پیدائش بتائی ہے وہ دہلی کے آس پاس کے ایریے میں بتائی ہے، یعنی نواح دہلی کو انہوں نے بتایا ہے، اور جو 4 بولیاں ہیں ہریانوی، کھڑی بولی، برج بھاشا اور میواتی، ان کا جو سنگم بتایا ہے، یہ ابھی تک مانا جاتا ہے کہ اردو کی جو پیدائش ہے وہ دہلی کے آس پاس ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندہ زبان کی حیثیت سے اردو نے ہر دور میں دوسری زبانوں سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ آج اردو کے ذخیرہ الفاظ میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، عربی کے بھی ہیں، فارسی کے بھی ہیں، ترکی کے بھی ہیں، لیکن یہ خالص ہندوستانی زبان ہے، نہ کہ یہ ودیسی زبان ہے، کیونکہ اس نے ہند آریائی زبانوں سے ہی ارتقا پایا ہے۔